يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، اے اہل ایمان اپنے عہد و پیمان کول و قرار کو پورا کیا کرو۔ عقدہ گرہ کو کہتے ہیں جس میں مضبوطی سے بندھنے کا مفہوم شامل ہے، لہٰذا عقود سے مراد ہے وہ معاہدے ہیں جو باقاعدہ طے پا گئے ہوں۔ معاہدوں اور کول و قرار کی اہمیت یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری پوری کی پوری سماجی و معاشرتی زندگی قائم ہی معاہدوں پر ہے۔ معاشرتی زندگی کا بنیادی یونٹ ایک خاندان ہے جس کی بنیاد ایک معاہدے پر رکھی جاتی ہے، شادی۔ مرد اور عورت کے درمیان ایک ساتھ زندگی گزارنے کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے سے انسانی معاشرے کی بلند و بالا عمارت کی بنیاد اینٹ رکھی جاتی ہے۔ اس معاہدے کے مطابق فریقین کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض۔ ایک طرف بیوی کے حقوق و فرائض ہیں اور دوسری طرف شوہر کے حقوق و فرائض۔ بڑے بڑے کاروبار بھی معاہدوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ گویا تمام معاشرتی، معاشی اور سیاسی معاملات قرآن حکیم کے ایک حکم پر عمل کرنے سے درست سمت پر چل سکتے ہیں، اور وہ حکم ہے اوفو بالعقود۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں مویشی قسم کے تمام حیوانات سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، جن کا حکم آگے چل کر تمہیں بتایا جائے گا، یعنی خنزیر، مردار وغیرہ حرام ہے۔ باقی جو مویشی قسم کے جانور ہیں وحوش نہیں، مثلا شیر، چیتا وغیرہ وحشی نہیں، وہ حلال ہیں، جیسے ہرن، نیل گائے اور اس طرح کے جانور جو عام طور پر گوشت خور نہیں ہیں بلکہ سبزے پر ان کا گزارا ہے، ان کا گوشت تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ البتہ استثنائی صورتوں کی تفصیل بعد میں تمہیں بتا دی جائے گی۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ناجائز کرتے ہوئے شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، یعنی اگر تم نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے تو تم اس حالت میں ان حلال جانوروں کا بھی شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے اہل ایمان تم بے حرمتی کرو اللہ کے شاعر کی اور نہ حرمت والے مہینوں کی، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی خواہش کے مطابق حلال مت کر لیا کرو۔ ولا الہدی، اور نہ ہڈی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو، یعنی قربانی کے وہ جانور جو حج یا عمرے پر جاتے ہوئے لوگ ساتھ لے کر جاتے تھے۔ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ حج یا عمرے پر جاتے وقت قربانی کے جانور ساتھ لے کر جاتے تھے۔ یہاں ان جانوروں کی بے حرمتی کے ممانعت بیان ہو رہی ہے۔ وَلَا الْقَلَائِدِ، اور نہ ان جانوروں کی بے حرمتی ہونے پائے جن کی گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں۔ یہ پٹے قلادے علامت کی طور پر ڈال دیے جاتے تھے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں اور کعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ، اور نہ عازمین بیت الحرام کی عزت و احترام میں فرق آنے پائے، یعنی وہ لوگ جو بیت الحرام کی طرف جا رہے ہوں، حج یا عمرے کا قصد کر کے سفر کر رہے ہوں، اب ان کی بھی اللہ کے گھر کے ساتھ ایک نسبت ہو گئی ہے، وہ اللہ کے گھر کے مسافر ہیں۔ جیسا کہ اہل عرب حجاج کرام کو کہتے ہیں مرحباً بیضیوف الرحمن، مرحبا ان لوگوں کو جو رحمان کے مہمان ہیں، یعنی تمام حجاج کرام اصل میں اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ ان تمام زائرین کعبہ کا میزبان ہے، تو اللہ کے ان تمام مہمانوں کی حق عزت اور بے حرمتی سے منع کر دیا گیا۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہ طلبگار ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، ہاں جب تم حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ حلال ہو جانا ایک اصطلاح ہے، یعنی احرام کھول دینا، حالت احرام سے باہر آ جانا۔ اب تمہیں شکار کی آزادی ہے، اس پر پابندی صرف احرام کی حالت میں تھی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں آمادہ نہ کر دے کسی قوم کی دشمنی، قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے روکے رکھا تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم بھی ان پر زیادتی کرنے لگو، یعنی جیسے اہل مکہ نے تم لوگوں کو 6-7 برس تک حج و عمرہ سے روکا رکھا، اب کہیں اس کے جواب میں تم لوگ بھی ان پر زیادتی نہ کرنا۔
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تم پر مردار وہ جانور جو خود اپنی موت مر گیا ہو، وہ حرام ہے. والدم ولحم الخنزیر، اور خون اور خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام، یعنی وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نامزد ہے اور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. والمنخنقہ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو. والموقوذہ، اور چوٹ لگنے سے جس جانور کی موت واقع ہو گئی ہو. والمتردیہ، اور جو جانور کسی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو. والنطیحہ، اور جو جانور کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو گیا ہو. وما اکل السبع، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے. یعنی المیتہ کی یہ 5 قسمیں ہیں. کوئی جانور ان میں سے کسی سبب سے بھی مر گیا، ذبح ہونے کی نوبت نہیں آئی، اس کے جسم سے خون نکلنے کا امکان نہ رہا، بلکہ خون اس کے جسم کے اندر ہی جم گیا اور اس کے گوشت کا حصہ بن گیا، تو وہ مردار کے حکم میں ہوگا. الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو. یعنی مذکورہ بالا اقسام میں سے جو جانور ابھی مرا نہ ہو اور اسے ذبح کر لیا جائے تو اسے کھایا جا سکتا ہے. مثلا شیر نے ہرن کا شکار کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہرن مرتا شیر نے کسی سبب سے اسے چھوڑ دیا. اس حالت میں اگر اسے ذبح کر لیا گیا اور اس میں سے خون بھی نکلا ہو تو وہ حلال جانا جائے گا. جہاں جہاں شیر کا منہ لگا ہو وہ حصہ کاٹ کر پھینک دیا جائے تو باقی گوشت کھانا جائز ہے. وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو کسی استھان پر ذبح کیا ہو، یعنی کسی خاص آستانے پر، خواہ وہ کسی ولی اللہ کا مزار ہو یا دیوتا کا دیوی کا کوئی استھان ہو، ایسی جگہوں پر جا کر ذبح کیا گیا جانور بھی حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو. یہ بھی جوئے کی ایک قسم تھی. عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ قربانی کے بعد گوشت کے ڈھیر لگا دیتے تھے اور تیروں کے ذریعے گوشت پر جوا کھیلتے تھے. ذَلِكُمْ فِسْق، یہ تمام گناہ کے کام ہے. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، اب یہ کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. یعنی یہ لوگ اب یہ حقیقت جان چکے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہوا چاہتا ہے اور اس کا راستہ روکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، تو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اتمام فرما دیا ہے اپنی نعمت کا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے اسلام کو بحیثیت دین کے. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، لیکن جو شخص بھوک میں مضطر ہو جائے اور کوئی حرام شے کھا لے. اگر کسی انسان پر شدید فاقہ کی کیفیت ہو، بھوک سے اس کی جان نکل رہی ہو، تو وہ ان حرام کردہ چیزوں میں سے جان بچانے کے بقدر کھا سکتا ہے. غیر متجانف لإثم، بشرطیکہ کا اس کا گناہ کی طرف کوئی رجحان نہ ہو، نیت میں کوئی فطور نہ ہو، بلکہ حقیقت میں جان پر مبنی ہو اور دل میں نافرمانی کا کوئی خیال نہ ہو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال ہے. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتائیں کہ تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور یہ جو تم سداتے ہو شکاری جانوروں کو پھر چھوڑتے ہو ان کو شکار کے لیے، انہیں تم نے سکھایا ہے اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے.
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو تم ان کے اس شکار میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے روکے رکھیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لے لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ سریع الحساب، یقینا اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ یہ وہی الیوم اکملت لکم دینکم والا انداز ہے۔ یعنی اس سے پہلے اگر مختلف مذاہب کے احکام کی وجہ سے یہود کی شریعت یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر اگر کچھ رکاوٹیں پیدا ہو گئی تھیں یا معاشرے میں رائج مشرکانہ رسومات کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجھنیں تھیں، تو آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے، اور آج تمہارے لیے تمام صاف ستھری اور پاکیزہ چیزوں کے حلال ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن یہ صرف اس صورت میں ہے کہ وہ کھانا اصلاً بھی حلال ہو۔ لیکن اگر ایک عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس کھانے میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے، دو بنیادی شرائط کے ساتھ۔ ایک یہ کہ جانور حلال ہو، اور دوسرا یہ کہ اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تمہارے لیے حلال ہیں اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور خاندانی عورتیں ان لوگوں کی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی مسلمان مرد عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جبکہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر، محسنین، قید نکاح میں لا کر ان کے محافظ بنتے ہوئے۔ نیت یہ ہو کہ تم ان کو اپنے گھر میں بسانا ہے، مستقل طور پر ایک خاندان کی بنیاد رکھنی ہے، غیر مسافحین، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے۔ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، اور نہ ہی چورے چھپے آشنائی کرنے کے لیے، بلکہ معروف طریقے سے علی الاعلان نکاح کر کے تم انہیں اپنے گھروں میں آباد کرو اور ان کے محافظ بنو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تب تک وہ اہل ایمان تھے، لیکن اب اگر وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تو گویا وہ کفر کر رہے ہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو کر کافرانہ حرکتیں کرے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ ہوگا خسارہ اٹھانے والوں میں۔